نہیں سیاسی کشیدگی میں کمی نہیں آئی، عرصہ تو کافی گزر گیا ہے۔ بٹل روڈ کا مستقبل کیا ہے؟ یہ جو 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر پختہ ہوا، لوگوں نے اس کو کافی اپریشیٹ کیا، لیکن اب بھی کوئی 13 کلومیٹر میرا خیال ہے کم و بیش باقی ہے۔ یہاں پہ ٹانگا پارٹی والے ایک دو ہیں، اس کو بوسٹ اپ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ڈی پی او کو برے الفاظ میں القاب میں پکارا جا رہا ہے، ایس ایچ او کو برے الفاظ میں۔ اور بھئی گنڈے کی سیاست کو چھوڑو، خدمت کی سیاست پہ آؤ۔ ان کے جو مطالبات ہیں بالکل جینون ہیں۔ میں ریسنٹ پاسٹ میں اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں۔ انشاءاللہ یونیورسٹی کا کیمپس اگی میں بنائیں گے، عارضی طور میں اس کو بھی انشاءاللہ چلائیں گے کام۔ ہماری پروپوزل گئی ہوئی ہے یہاں پہ کچھ اسٹاف کی ٹرانسفرز کی، اس کے لیے بلیک میلنگ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ٹمبر مافیا کی پشت پناہی کی جا رہی ہے، یہاں پہ منشیات فروشوں کی پشت پناہی کی جا رہی ہے۔ ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آصف خان، تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین ڈیڈک کمیٹی مانسہرہ اکرام غازی ایم پی اے۔ آج انہوں نے جو ایس ڈی سی سینٹر اگی ہے وہاں پر ضلع مانسہرہ کے جو جملہ محکمہ جات ہیں ان کے افسران نمائندے انہوں نے ایک اجلاس بلایا تھا۔ اس حوالے سے ان سے پوچھیں گے اس اجلاس کے انعقاد کے جو غرض و غائد ہیں، اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بریف کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شکریہ آصف بھائی۔ آج اس میٹنگ کا اگی میں کرنے کا مقصد جو ہمارے مین ایجنڈا تھے، سب سے پہلے اگی میں اگی کیمپس کا قیام، یونیورسٹی کیمپس، یہ یونیورسٹی کیمپس کا قیام۔ دوسرا ہمارا مقصد تھا کہ جو ہماری ہاسپٹل ہے اس کو جلد از جلد ڈپارٹمنٹ تک ہینڈ اوور کرنا، جو نئی بلڈنگ میں منتقل کرنا۔ تیسری بات جو ہمارے لوکل سٹاف ہے، لوکل افیسر جو ہمارے علاقے کے، ان کو عزت دینا کہ وہ بہتر طریقے سے اپنے لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ ایس ڈی سی سینٹر میں تب رکھا پہ پروگرام کہ یہاں پہ عوام زیادہ آتی ہے، تو تحصیلدار صاحب کو اس چیز کا ہم نے باور کرایا کہ لوگوں میں اس کی روشناسائی بھی ہو جائے گی اور اچھے طریقے سے لوگ کام بھی کریں گے۔ کل ان کے ساتھ اس زمن میں ہماری میٹنگ ہوئی۔ چوتھی بات، ہماری جو اسکیمیں ہیں، بٹل روڈ جس کی جو ہمیشہ سیاست کی شکار رہی، بالکل ہمارا مین اگی روڈ، شیرگڑھ روڈ جس کے اوپر ریپیئرنگ کا کام لگا ہوا ہے انشاءاللہ، اس کے بارے میں ہماری ڈسکشن ہوئی۔ اور سب سے امپورٹنٹ ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے کہ ہمارے جو اسکولوں میں رانگ پوسٹوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنی جگہ پہ واپس لا جائے، تاکہ جو کم سے کم ہمارے پاس ٹیچر کی کمی جو ہے کم سے کم رہ جائے۔ تو اس زمن میں ہمارے اچھا، تو پہلے اسپتال کے حوالے سے بتائیں کہ جو سٹاف کی نئی بلڈنگ میں منتقلی ہے کب تک اس کی پاسبلٹی ہے، اس حوالے سے کوئی دو ٹوک بات ہوئی ہے؟ آپ موجود تھے جی، ہم نے 15 تاریخ کو ان کو بتایا ہے، 5 دن ہم نے 15 اکتوبر پارشلی کریں گے، یہ آپ بات رکھ لیں، پارشلی کریں گے۔ ہم جتنے ہسپتال میں کمرے وہاں پہ یہ ان کے زیر استعمال ہیں، ابھی ہم وزٹ کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، وہ ہم پارشلی 15 تاریخ کو ان کو بتایا ہے۔ 4-5 دن میں اسپتال والے اپنا سامان ضروری اوپر لے آئیں گے، اس کو ہم پارشلی کر لیں گے تو پھر اس کے اوپر مزید کام ہوتا رہے گا۔ باقی کام اتنا نہیں ہے، فرنشنگ کا کام اس کا رہتا ہے، تو کوشش کریں گے کہ ہم اس کو جلد از جلد فنکشنل کریں۔ اچھا، بٹل روڈ کی آپ نے بات کی، تو بٹل روڈ کا مستقبل کیا ہے؟ یہ جو 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر پختہ ہوا، لوگوں نے اس کو کافی اپریشیٹ کیا، لیکن اب بھی کوئی 13 کلومیٹر میرا خیال ہے کم و بیش باقی ہے۔ کب تک یہ مکمل ہو؟ 8 کلومیٹر روڈ رہتا ہے جی، یہ اس دفعہ یہ 3 کلومیٹر روڈ پکا ہو گیا جی۔ آگے 8 کلومیٹر، پہلے 2 کلومیٹر پکا ہوا 2.5، اس کے بعد یہ ہم نے پکا کیا تقریباً 2.5-3 کلومیٹر یہ ہے، 8 کلومیٹر اور رہتا ہے۔ میں بڑی بات نہیں کرتا، بڑی بات اللہ بچائے، کوشش لگی ہوئی ہے۔ اگر ہم سیاسی ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچے تو یہ جلد پورا ہو جاتا ہے، پچھلے ٹائم میں پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر سیاست نہ کرنے دوں گا، نہ خود کروں گا، افتتاح کے لیے بھی نہیں کیا، کیونکہ بار بار لوگوں کو کیوں بندہ تکلیف دے۔ تو کوشش ہماری یہ ہے کہ یہ جلد از جلد کمپلیٹ ہو۔ پہلے میں نے آپ کو 28 تک، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو 6 مہینے کا ٹائم دیا تھا، الحمدللہ 6 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے۔ میں آپ کو پھر 6 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں کہ ہم اس کو گلی سے اس سائڈ پہ انشاءاللہ لے کے چلے جائیں گے۔ اور مجھے لگتا ہے آج میں نے ایس ڈی او ایکسین صاحب کو بتایا ہے کہ جو روڈ ہمارا زیادہ خراب ہے گلی والی سائڈ پہ، وہاں پہ ایک سویٹر بھیجا جائے۔ کالج میں جو لڑکوں نے آج احتجاج کیا، جی میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ کالج میں جو لڑکوں نے احتجاج کیا، 2-3 ان کے مطالبات ہیں اور جینین مطالبات ہیں۔ اب مطلب ایک ان کا ہے کہ جو ان کی ٹرانسپورٹ سروس ہے وہ نہیں ہے، پہلے بسیں ہوتی تھی 2، وہ نہیں ہے۔ ایک روڈ جو ہے اس کی حالت تو بالکل خراب ہے، بالکل تباہ آپ نے دیکھا ہوا۔ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کی بندش ہوئی ہے۔ اس حوالے سے یقیناً آپ کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوں گی۔ اللہ تنولی جو ایوان تجارت کے صدر تھے وہ بھی ان کے ساتھ ملے، اسسٹنٹ کمشنر ڈی ایس پی صاحب، آپ کا اس حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے ان کے جو مطالبات ہیں بالکل جینون ہیں،
میں ریسنٹ پاسٹ میں اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں, میں نے اسٹوڈنٹ یونین میں کام کیا, الحمدللہ اس بل بوتے پہ میں آج یہاں پہ ایم پی شپ کی سیٹ پہ کھڑا ہوں. میرا یہ مدعا ہے کہ میں ہائی کورٹ سے بڑی عدالت نہیں ہوں. ہائی کورٹ کا سٹے لگا ہوا ہے اس وقت, سیکشن 4 لگا ہوا ہے, کچھ کہہ رہے ہیں نہیں لگا ہوا تو پھر ڈپارٹمنٹ کام کیوں نہیں؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, جو لوکل کمیونٹی ہے وہ کہہ رہے ہیں اس طرح کی کوئی بات ہے. اللہ کرے دیکھیں جس ٹائم تک ان کے جو پیسے ہیں سیکشن 4 کے بعد جو ان کو پیسے ملتے ہیں وہ پیسے ابھی تک ڈی سی اکاؤنٹ میں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ان زمینوں کا ریٹوں میں اضافہ کیا جائے, یہ بہت کم ریٹ لگے ہوئے ہیں. ایسی بات ہے جی, وہ پیسے لے نہیں رہے ہیں, پیسے ان کے سرکار سے ڈی سی کے اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں. تو جی یہاں پہ ٹانگا پارٹی والے ایک دو ہیں اس کو بوسٹ اپ کر رہے ہیں. اور میں آپ کو آج ایک بڑی زبردست بات بتاتا ہوں, ہماری پروپوزل گئی ہوئی ہے یہاں پہ کچھ اسٹاف کی ٹرانسفرز کی, اس کے لیے بلیک میلنگ کر رہے ہیں. یہ روڈ بھی بنے گا, سیکشن 4 نہیں. آپ کیا خیال ہے کہ کالج کے اندر سے کوئی اس طرح کی چیز باہر آ رہی ہے کہ جی ان کے ساتھ ملوث ہے, کوئی لوگ ٹرانسفر ہو رہے ہیں؟ ٹرانسفر ہو رہے ہیں اس لیے ہو رہے ہیں کہ بغیر کسی معاملے کے میں نے وی سی صاحب کو کال کی, وی سی صاحب نے آج رجسٹرار صاحب کو بھیجا, انہوں نے اپنی طرف سے لیٹر کیا, انہوں نے اگلے والا لیٹر ہمیں بتایا نہیں کہ کلاسز کیوں بند ہیں. کلاسز بھی چلیں گی, روڈ بھی ٹھیک ہوگا انشاءاللہ, اللہ کرے گی کالج بھی ٹھیک طریقے سے چلے گا. لیکن جو آپ یہ بلیک میلنگ کی سیاست کریں گے یہ نہیں چلے گا. نہیں, آپ بھی اسٹوڈنٹ رہے ہیں, جذباتی ہوتے ہیں نا, انہوں نے میرا خیال ہے اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کیا, سر اور وہ کافی عرصے سے لگے ہوئے اسٹوڈنٹس آپ کے بالکل نوٹس میں. اسٹوڈنٹ اپنے رائٹ پہ, ان کی یہ جینون حق ہے, لیکن میں مجبور ہوں, میں عدالت سے مجبور ہوں. اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اگر اس میں ہائی کورٹ انوالو نہ ہوتی تو ابھی تک یہ روڈ بن چکا ہوتا. یہ 1 کلومیٹر بھی نہیں ہے, یہ 1 کلومیٹر سے بھی کم روڈ ہے. مینٹیننس تو ممکن ہے. مینٹیننس آج ہی کام سٹارٹ ہو رہا ہے, آج ہی کام سٹارٹ. اکرام غازی کا فیوچر پلان کیا ہے؟ مطلب سیاق کے حوالے سے وہ اس حلقے میں کیا کر رہے ہیں, تعلیم کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں, روڈ انفراسٹرکچر کے حوالے سے؟ روڈ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہمارے تناول کے 2 مین روڈ ہیں. اگی کے جو مین روڈ یہ ریپیئرنگ ہے, اس کے بعد 10 کروڑ کا اور ابھی انشاءاللہ ٹینڈر ہو جائے گا, یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے روڈ میں. ہمارے اسکول جو ہیں یہاں پہ جن میں بیسک وہ نہیں ہے ان کو ہائر ایجوکیشن ہائر سیکنڈری کے لیول پہ لانا. مین کام جو ہمارے اگی کیمپس ہوگا وہ انشاءاللہ بناؤں گا, اور اس کے لیے جی ہمارے معاہدہ کرنا پڑے. یونیورسٹی کا فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لگا ہوا ہوں میں انشاءاللہ. آج اس سلسلے میں نے لوگ بلائے, انشاءاللہ یونیورسٹی کا کیمپس اگی میں بنائیں گے, عارضی طور میں اس کو بھی انشاءاللہ چلائیں گے کالج میں انشاءاللہ. اور مستقبل کا پلان ٹورزم کے حوالے سے جو میرا سب سے بڑا فوکس ہے شاہتوت روڈ اور سیری زیارت کروڑی سے گلی بدرال سے بھی اور کروڑی سے بھی. زید چنزیب صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں, تو ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. لیکن لوگ جو روڈیں اٹکا رہے ہیں, نہیں لوگ پھر خیر ہے نام لے لینا, کون اٹکا رہے ہیں؟ سر ارریلیونٹ ہیں, ریلیونٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ان کو ذکر کر کے ان کو کیوں ریلیونٹ بنا, وہ ارریلیونٹ ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. نہیں, سیاسی کشیدگی میں کمی نہیں آئی, عرصہ تو کافی گزر گیا. سر ہمارے منہ سے تو کبھی کسی نے کوئی بات نہیں سنی ہوگی, آپ تو صافی ہیں, آپ کور کرتے ہیں, کبھی سنی ہے آپ نے ہمارے منہ سے غلط؟ ہم ارریلیونٹ کو ڈسکس نہیں کرتے, لیکن افسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ ٹمبر مافیا کی پشت پناہی کی جا رہی ہے, یہاں پہ منشیات فروشوں کی پشت پناہی کی جا رہی ہے. ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا. یہاں پہ ڈی پی او کو برے الفاظ میں القاب میں پکارا جا رہا ہے, ایس ایچ او کو برے الفاظ میں. اور بھائی گنڈے کی سیاست کو چھوڑو, خدمت کی سیاست پہ جو لوگ کر رہے ہیں منشیات فروش. شنگلی بانڈی روڈ کے حوالے سے بھی بتا دیں, آپ نے کہا تھا کہ وہ 9 کلومیٹر روڈ ہوگی. 9 کلومیٹر روڈ اپروو ہو چکا ہے, انشاءاللہ قریب اس کا کام سٹارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, بہت مہربانی, بہت شکریہ. یہ تھے اکرام غازی جن کے ساتھ ہم نے گفتگو کی. اس وقت تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.